پاکستان میں اس وقت ڈائلاگ کا بہت شور ہے. ہر شخص جو میڈیا پہ آتا ہے یا کسی طور سے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے وہ کہتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے. ملک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے, ایسا بحران کبھی نہیں آیا, اس سے بدترین صورتحال کبھی نہیں دیکھی. معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے, سیاسی افراتفری مچی ہوئی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھیں, یعنی ڈائلاگ کریں, بات چیت کریں آپس میں, اور اس کی بڑی بڑی مثالیں بھی وہ پیش کرتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائلاگ کہاں کیا جاتا ہے؟ کیا ڈائلاگ سڑکوں پہ کیا جاتا ہے؟ ڈائلاگ کیا جلوسوں میں کیا جاتا ہے؟ ڈائلاگ کیا لانگ مارچ میں کیا جاتا ہے؟ یا ڈائلاگ کہیں اور کیا جاتا ہے, کورٹس میں, اعلیٰ عدلیہ میں کیا جاتا ہے یا لوور کورٹس میں کیا جاتا ہے؟ کہاں کیا جاتا ہے ڈائلاگ؟ اگر آپ دیکھیں تو دو ہی ڈائلاگ کرنے کے فورمز ہیں. ایک کسی بھی جمہوری ملک کا جو باقاعدہ فورم ہے جسے لوگوں کی سند حاصل ہے, یعنی اس کے منتخب ایوان. پاکستان میں یہ سینٹ ہے اور دوسرا نیشنل اسمبلی ہے, اور لوگ ہر 5 سال بعد جو یہ الیکشن میں جاتے ہیں یہ کس لیے جاتے ہیں؟ صرف 2 کاموں کے لیے. سب سے پہلے جو اپنا سپریم ترین ادارہ ہے یعنی پارلیمان, جس کے اندر ہم نے بتایا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی شامل ہیں, ان کو الیکٹ کرتے ہیں, ان کے ممبران کو. سینٹ کے ممبران انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ذریعے, اور نیشنل اسمبلی کا براہ راست ہوتا ہے, اسی طرح پروونشل اسمبلی کا براہ راست ہوتا ہے. اور وہاں جا کر یہ ایک طرف تو وہ حکومت چنتے ہیں جو کہ ان کے انتظامی معاملات کو چلاتی ہے, حکمرانی کرتی ہے, جس کے پاس وہ ساری طاقتیں مرکوز ہوتی ہیں انتظامیہ کی. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری پارلیمان ہوتی ہے. لیکن پارلیمان ہماری سپریم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے آگے وزیر اعظم بھی جواب دہ ہوتا ہے جو کہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے, کیونکہ پوری ملک کی گورننس چلاتا ہے, جس سے لوگ اس بات کا اعتماد دیتے ہیں کہ وہ ملک چلانے کا اہل ہے 5 سال تک. تو اگر بیچ میں مڈ ٹرم الیکشنز وغیرہ یا کوئی اور تحریک عدم اعتماد وغیرہ نہ آ جائے تو اس صورت میں یہ ہے. اب جو بیسٹ فورم ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوں, وہاں پر منتخب ہو کے جائیں, وہاں پہ بحث کریں, اپوزیشن میں بیٹھیں یا گورنمنٹ میں بیٹھیں, اور وہاں پر جس طرح کی آپ بحث کرنا چاہیں آپ کو بحث کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور وہ آپ کریں. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ سینٹ میں کر لیں, آپ بحث کر لیں, وہاں بھی پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے جو منتخب ہو کر آتی ہیں, جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا انتخاب ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے وہ فورمز ہوئے جو کہ منتخب فورمز ہیں, اور جہاں پہ سب سے زیادہ دنیا بھر کے جتنے جمہوری ملک ہیں وہ انہی فورمز کے اندر کرتے ہیں. اسی طرح پروونشل لیول کے اوپر پروونشل اسمبلی میں کرتے ہیں. تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آخر کار اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈ دی پارلیمان, جو کہ نہایت ہی غیر پسندیدہ ہے, کیونکہ جب یہ وہ دونوں فورم موجود ہیں تو اگر آپ اپنی سپریم ترین باڈی یعنی پارلیمان کے اوپر ہی اعتماد نہیں کریں گے تو پھر کس پہ اعتماد کریں گے؟ پھر تو آپ ذاتی طور پہ ہی ہوگا نا. سیاسی جماعتیں کہا جاتا ہے, جس سیاسی جماعتیں کے جو لیڈر ہیں وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور وہ کر لیں, چلے. تو دوسرا فورم, لیکن یہ ان آفیشیل فورم ہے, لوگوں کی طرف سے کوئی اس کے اوپر آپ کو وہ نہیں ملا ہوا, مینڈیٹ نہیں ملا ہوا کہ آپ یہ کام کریں. یہ تو آپ اپنی صوابدید پہ کرتے ہیں, یا حالات کو اس رخ پہ پہنچا دیتے ہیں, یا آپ نیشنل اسمبلی کے اندر جاتے نہیں ہیں, یا آپ نیشنل اسمبلی کے اندر منتخب نہیں ہوتے, تو اس حالت کے اندر ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک فورم یہ بھی ہے کہ آپ کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ٹائپ کی چیز کرتے ہیں, یا آپ مل بیٹھتے ہیں, اگر راؤنڈ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے کسی ذریعے میں مل بیٹھتے ہیں, بڑے لیڈرز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں یہ طے کر دیتے ہیں کہ جی اگر الیکشن کے معاملات ہیں تو کیسے نپٹائے جائیں اگر وہ بحران میں آ جائیں. نہیں تو ویسے تو آپ کے پاس ہر چیز کے ایک ہی باڈی موجود ہے. اگر پارلیمان موجود ہے
تو آپ کے پاس اعلیٰ عدلیہ بھی موجود ہے جہاں پر انصاف فراہم کیا جاتا ہے، آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہے جس کی ذمہ داری الیکشن کرانا ہے، ہر چیز الیکشن سے متعلق جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ادارے تو آپ کے پاس سارے موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان اداروں کو بائی پاس کر دیں یا آپ ان کے خلاف ہو جائیں یا آپ انہیں ماننے سے ہی انکار کر دیں تو پھر تو کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے نا، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو مانیں ہی نہیں، اگر آپ یہ کہیں جی اگر اس کو نہ مانیں اس کو نہ مانیں، دیکھیے باقی اداروں کو آپ مانیں یا نہ مانیں اور آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا ادارہ کیوں نہ ہو اور پارلیمان میں ڈسکس ہو سکتا ہے اور پھر کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو گزشتہ آرمی چیف سے جنرل قمر جاوید باجوہ جب ان کا ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو کہاں وہ طے ہوا، وہ سپریم کورٹ نے بھی جو جب کیس ٹیک اپ کیا تو بعد میں اس نے پارلیمان کو ہی ڈائریکشن دی نا کہ آپ ہی ایکسٹینشن کریں اور آپ ہی طے کریں کہ کس طرح ایکسٹینشن ہوگی، کتنے دن کے لیے ایکسٹینشن ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ پارلیمان نے کیا، یعنی آرمی چیف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے طاقتور، یہ کہتے ہیں آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ تحریک انصاف جس کے سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں اور جو پی ڈی ایم ہے ان کے درمیان ایک بہت ہی غیر معمولی خلیج عائد ہو گئی ہے، تقسیم بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کے درمیان ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں، بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اس کا ایک حل یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جسے عام طور پہ اب عام زبان میں عام فہمی میں پاکستان کے آرمی، اس کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کے طاقتور حلقے کہے جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں انہوں نے عجیب عجیب ورڈز بھی کوائن کیے ہوئے بھی، ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ عجیب عجیب ورڈز کون سے ہیں جو کہ ہم نے امپورٹ کیے، ان میں سے ایک کئی تو ایسے بہت خطرناک ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کو بڑا شدید نقصان بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ جناب جی جو طاقتور حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان ساری پارٹیوں کو ایک ساتھ بٹھائیں۔ اب کیسے بٹھائیں؟ زبردستی بٹھائیں، کیا ڈنڈے کے زور پہ بٹھائیں، بندوق کے زور پہ بٹھائیں، یا کسی کمرے میں بند کر کے لاک کر دیں ایک کمرے کے اندر اور ان سے کہیں کہ جی جب تک باہر مت نکلو، جب تک کہ آپ کوئی کسی فیصلے میں کیا کون سا طریقہ کار ہے؟ بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک کھلی سطح میں پارلیمان کے سامنے کریں، بھلے سے آپ اسے وہ تو ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائی جاتی ہے، کھلا ڈبیٹ ہوتا ہے تاکہ لوگ بھی دیکھ سکیں کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے فرار اختیار کر لیا ہے اور آپ وہاں نہیں بیٹھنا چاہتے اور یہ آپ کی انا جو ہے وہ اس سے اپنی سپریم باڈی سے بھی اوپر ہو گئی ہے جہاں خود آپ جا کر ہی اقتدار میں جا سکتے ہیں، تو پھر وہ یہی طریقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ تو قانونی طریقہ ہے نہ بائنڈنگ ہے، اسی لیے کہ آپ دیکھیں نا ایک NRO کیا گیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، تو عمران خان سارے وقت کہتے ہیں جی NRO مل گیا ہے، اس کو مذاق بنا لیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا اس نے بہت بڑا ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو کسی قسم کا NRO ہی دیں گے، جب پارٹی بیٹھیں گے باہر بیٹھیں گے جب بھی، ہاں پارلیمنٹ میں جب جائیں گے تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ ایک قانون سازی ہو سکتی ہے، وہ باقاعدہ ایک قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، آئین کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اسے بل میں امینڈمنٹ کر کے اور سب کی رضامندی سے، اور وہ اس کے پھر پابند ہو جاتے ہیں کیونکہ آئین پاکستان بھی سب سے سپریم چیز ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اگر پاکستان میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، سینٹ نہیں ہے، نہ وہاں پہ اس کے ڈبیٹ کی کوئی توقیر یا اہمیت دی جا رہی ہے۔ سمجھتے ہیں جی یہ تو کہتے ہیں جی یہ تو ایک ایسے ہی ادارہ ہے، جب چاہا نکل گئے، جب چاہا آ گئے، جب چاہا ان کو تحلیل کر دیا، جب چاہا آپ نے ان کو بے تفریح کر دیا، جب چاہا جو الفاظ ان کے متعلق کہنا ہے وہ کہہ دیا۔ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو اگر آپ کا دل چاہا تو آپ چلے گئے وہاں پہ، اور وہ بھی احسان فرما دیا کہ جی چلیں ہم آ گئے، ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ گئے آ کر اور ہم نے آج تقریر کر دی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے قوم کے اوپر کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہم تقریر کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا فرض ہے، بلکہ نیشنل اسمبلی آپ پہ احسان کرتی ہے جب آپ وہاں جا کر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایوان ہے، سینٹ بہت بڑا ایوان ہے، جب وہاں آپ تقریر کرتے ہیں تو یہ آپ کی عزت بڑھتی ہے، یہ ان دونوں اداروں کی عزت نہیں بڑھتی سب سے پہلے، اس لیے کہ یہ عوام کے ایوان ہے، عوام کے ایوان ہے، عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہے،
تو ایکچولی عوام آپ کو عزت دیتی ہے کہ وہ آپ وہاں خطاب کرتے ہیں، یہ عوام آپ کو اس اونچے پیڈسٹل پہ بٹھاتی ہے، لیکن آپ خود اگر اس اونچے پیڈسٹل پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی اور کمرے میں بند ہو کر بیٹھ کر اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ ایک اور طریقہ ہمارے یہاں نکالا گیا یہ ہے کہ جناب ہم عدالتوں میں ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کوئی 4-5-6 سال ہو گئے ہیں کہ ہر معاملہ جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں جاتا ہے، چھوٹی عدالت یعنی ماتحت عدالت میں شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک جاتا ہے، اور ہر وقت ہمارے وکلا جو ہیں وہ بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہ ہائی پروفائل کیسز کہتے ہیں اسے، اور وہ جا کر وہاں پر آئین کی تشریح کرتے رہتے ہیں، آرٹیکلز کی وہ بتاتے رہتے ہیں یہ فلانے آرٹیکل کے تحت ہوا، یہ فلانے آرٹیکل کے تحت ہوا، یہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اچھا پھر وہی وکلا چلے بھائی آپ عدالت میں آپ نے بتا دیا، پھر وہ باہر آ جاتے ہیں باہر اپنے کمرہ عدالت سے، پھر وہاں آ کر وہ اپنی ایک اور اس کی تشریح پیش کرتے ہیں، یعنی میڈیا ٹاک کرتے ہیں، پھر وہاں سے بھی نہیں وہ کافی نہیں پڑتا انہیں، پھر وہ میڈیا پہ آتے ہیں، شام کو بیٹھے ہوتے ہیں ٹاک شوز کے اندر، وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ منتخب نمائندے تو پیچھے رہ گئے، عوام کا جنہیں بھیجتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ ان کے ایوانوں میں بات کریں وہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ سب سینئر ہو جاتے ہیں، ہمارے کسی کے کم احترام نہیں ہے، ہم اعلیٰ عدالتوں کا بے تحاشا احترام کرتے ہیں، ایک آئینی ادارہ ہے۔ اسی طرح وکلا جو ہیں وہ بہت معزز لوگ ہیں، وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے وہ کیسز لڑتے ہیں، اور دوسرے معاملات کے اندر بھی عوام کی وہ کو فراہم کرتے ہیں، قانونی امداد فراہم کرتے ہیں، بہت اہم ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے پارلیمان، وہ تو پھر اس طریقے سے بائی پاس ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے وہ کام جو کہ آپ نے پارلیمان میں کرنا ہے وہ اب آپ کورٹس میں کرنا ہے، وہاں مقدمے ہو رہے ہیں، ساری توجہ ان پہ ہے، اور جج صاحبان کے ریمارکس کے اوپر ہے، جو ہیڈ لائنیں بنتی ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا اس کے عجیب عجیب نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ اس کے انٹرپریٹیشن جو ہے یہ وکیل ہر جو اپنے کلائنٹ کو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے نقطۂ نگاہ کو پیش کر کے کہتا ہے جی ہم یہ ہمارے حق میں جا رہا ہے، اور یہ جج صاحبان کسی جج کا اگر کوئی ریمارک ہے تو یہ ہمارے حق میں جا رہا ہے، اور اس کو وہ قانون کی فتح کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا طریقہ ہوا ہے، ہر چیز قانون کی فتح جو ہے وہ ہوتی ہے جس کو کہ ہمارے یہ وکلا جو ہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں ان ریمارکس کو، اور فیصلہ آتا ہے تو پھر بھی اگر ان کے فیور میں ہے تو وہ پاکستانی عوام اور آئین کی فتح ہو جاتی ہے، اور اگر ان کے خلاف آئے تو وہ ایک بلیک اسپاٹ ہو جاتا ہے ہماری تاریخ کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، پارلیمان ڈاؤن ہوتی ہے، لوگوں کو جو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور انہیں اقتدار دیں، وہ سب انڈرمائن ہو کے رہ جاتا ہے، دوسرے اداروں کے پاس چلا جاتا ہے، ان اداروں کا جن کا سیاست میں الجھ کر بہت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ جب سے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں جسٹس منیر کا کیس تھا جس کے اندر ایک گورنر جنرل نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا، اس کے اوپر نظریہ ضرورت کے تحت جس طرح فیصلہ کیا گیا، پھر وہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ ایوب خان میں چلا، پھر اس کے بعد اگلے ملٹری ڈکٹیٹر پہ چلا، پھر وہ ضیاء الحق کے حق میں چلا، پھر وہ جنرل مشرف کے حق میں چلا، اور وہ 10-10 12-12 سال تک یہ سب کیا تھا؟ سب یہی تھا کہ آپ نے پارلیمان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہم کہیں گے کیا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ پارلیمان کسی صورت میں بھی بے توقیر نہیں ہوتی، منتخب نمائندے بھی بے توقیر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا اس کی سزا انہیں ملنا چاہیے، لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام جسے ووٹ دیتے ہیں وہ کسی سے بھی کم تر ہے، وہ اور اس ادارے کا سپریم ہوتا ہے، اور اسی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اصل میں کہ پاکستان کے لوگوں کی تقدیر جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے۔ اگر کوئی ہمارے کو یہ پٹی پڑھاتا ہے یا یہ راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا وکیل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جج کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا وزیر اعظم یا حکمران کیوں نہ ہو، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری پارلیمان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارے آئین پاکستان کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔
آئین پاکستان یہ کہتا ہے جو اصل حکمرانی کا اختیار ہے وہ پاکستان کے عوام کے پاس ہے. تو جب حکمرانی کا اختیار اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کے پاس ہے آئین کے تحت، تو پھر آپ فیصلہ بھی انہیں کرنے دیں. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ الیکشن کرا لیں، اور الیکشن کے بعد، لیکن اس کے بعد کا طریقہ کار کیا ہے؟ پھر وہ ایوان ہے. آپ روز روز تو ایوان نہیں توڑ سکتے. یہ تو ممکن ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریکیں لا کر وزیر اعظم بدل سکیں، لیکن اگر آپ روز روز ایوان ہی توڑنا شروع کر دیں، روز روز آپ الیکشن ہی کرانا شروع کر دیں، تو کیا ہمارا ملک تو چھوڑیں، آپ کوئی دنیا کا ملک ایسا ہے جو اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک ایسی مثال دے دیں جس کے اندر یہ کام جو ہے یہ کیا گیا ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں کوئی بحث کرنی ہے، اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے، اگر ہمیں کوئی ڈائلاگ کرنا ہے، تو اس کا سب سے اچھا فورم تو ہماری پارلیمان ہے. اس کے بعد اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں یا کہیں عدالت میں جانا چاہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیے کنٹروورسی پیدا ہوگی، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اور مسائل پیدا ہوں گے. پارلیمان میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے. آخرکار ہم نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو اس وقت بھی تو بڑی یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن، اس وقت تو بڑی زبردست قسم کی پولرائزیشن تھی، بڑی تقسیم تھی، لیکن آپ نے یکجا ہو کر بنا لیا نا آئین، اور آج تک آپ اس پہ چل رہے ہیں نا. تو پھر یہ کام، یہ بحران کیا چیز ہے؟ معاشی